نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. سورہ الأعلى. اعلیٰ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سب سے بلند. ٹھیک ہے، اس میں تفصیل سب سے اونچا الوف سے ہے، عین لام واو، الوف کہتے ہیں بلندی کو، اونچائی. تو سب سے اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ خود سب سے اعلیٰ ہے. اور یہ مکی صورت ہے، اور یہ بھی ابتدائی دور جو ہے مکے کے، اسی دوران کی یہ صورت ہے، تبھی نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. سورہ العلیٰ، اس کی فضیلت کیا آتی ہے؟ سید جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی قرات کرنے کی شکایت پر معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا. ٹھیک ہے. اب معاذ رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ، سورہ نساء ایسی لمبی لمبی صورتیں پڑھ رہے تھے نماز میں، تو اب لوگوں کو پریشانی ہوئی، اتنی لمبی لمبی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں نے شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت کی ان کو کہ لمبی قرات کرنے پر معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تو نے سبح اسم ربک الاعلی والشمس والضحاها واللیل اذا یغشی جیسی چھوٹی صورتوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھائی. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں تلاوت کرنے کا حکم دیا. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ یعنی سورہ غاشیہ، یہ صورتوں کو دونوں عیدین میں اور جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، جمعہ کی نماز اور عیدین کیا ہوتا ہے؟ دو عید، یہ بڑی گیدرنگ ہوتی ہے جہاں پر بہت زیادہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں. تو بڑی گیدرنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا سورہ تلاوت کرتے تھے؟ سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ. اور اگر جمعہ والے دن عید ہوتی تو بھی عید اور جمعہ دونوں کی نمازوں میں انہی صورتوں کو پڑھتے، یعنی صبح میں پڑھ لیے عید کی نماز، جمعہ ہے اس دن، اور جمعہ کے دن اور جمعہ ہے تو اس میں بھی یہی صورت پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، تو اتنی زیادہ اس کی بھی فضیلت آتی ہے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز وطر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی، پہلی رکعت میں کیا پڑھتے تھے؟ 3 رکعت ہوتی ہے نا واجب الوتر عشاء کی، تو اس میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی فضیلت آتی ہے. ہاں، اب یہاں پر دیکھیے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی نا، سبح اسم ربک الاعلی، تو اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہدایت کی تھی. اور ایک سورہ ہے جو پہلے نازل ہوا تھا، سبحان ربی العظیم، اس میں کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حدیث کے الفاظ یہ آتے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب وسبح بسم ربک العظیم نازل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے رکوع میں کر لو، یعنی یہ رکوع کی تسبیح بنا دو. کیا؟ سبحان ربی العظیم. اور جب سبح اسم ربک الاعلی یعنی یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اپنے سجدوں میں رکھ لو. ٹھیک ہے، دیکھیے، یعنی سبحان ربی الاعلی کہا کرو. دیکھیے، نماز کا جو حکم تھا نا وہ مدینہ میں آیا، پراپر جو نماز 5 وقت کی، کیونکہ اذان جو پہلی دی گئی، نمازوں کا ٹائم شیڈول سب کچھ کہاں پر آیا؟ 13 سال کے بعد. ٹھیک ہے، قبلہ بھی پہلے بیت المقدس ہی تھا. کب تک؟ تقریباً 14 سال، 14.5 سال، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آنے کے 17 مہینے تک بیت المقدس کی ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، تو نمازوں کا حکم اور یہ تعداد یہ سب کچھ مدینہ میں آئی، لیکن یہاں پر بھی نماز ہوتی تھی. جیسے بعض روایت میں آتا ہے صبح 2 رکعت، شام میں 2 رکعت، اس طرح کے کچھ، لیکن اوقات وغیرہ مقرر نہیں تھے. تو یہ جو ہے ابتدائی دور کی صورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پھر کہ اس کو سجدے میں اور اس کو رکوع میں یہ تسبیح پڑھا دو. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک فرق ہے، اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتائی تھی یہ فرق جب ہم مسبحات پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں یہاں پر تسبیح سے بات شروع ہو رہی ہے نا، تو مسبحات کون سے صورتیں تھی جن میں تسبیح سباحہ سے شروع جو ہوتی ہے، رائٹ، جیسے سورہ حدید آتی ہے اور سورہ جمعہ، تغابن آتا ہے، رائٹ. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہیں پر آتا ہے سبح للہ ما فی السماوات، جیسے سورہ حدید میں آتا ہے، ماضی کا صیغہ آتا ہے، یعنی تسبیح بیان کی ہے ہر چیز میں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کے لیے، رائٹ. کہیں پر آتا ہے مضارع کا صیغہ، یعنی فیوچر کا، پریزنٹ کا، یسبح للہ ما فی السماوات، یعنی ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے اور کرے گی، کرتی رہے گی. مضارع کا صیغہ ہے سورہ جمعہ میں. پھر
کہیں مصدر بھی آتا ہے سبحان الذی اسرا، یعنی اسم بھی آتا ہے، کہیں فعل ہے کہیں اسم ہے، رائٹ؟ یعنی اسم کیا ہوتا ہے؟ پرماننٹ، تسبیح بیان کرنا، یعنی کر رہی ہے، کر ایک دم پرماننٹ چیز آ گئی۔ پھر سورہ اعلیٰ میں یہاں پر کیا ہے؟ سبح، یعنی یہاں پر امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ماضی ہو، مضارع ہو، حکم ہو، یا کوئی بھی صیغہ ہو، کیا کر رہا ہے؟ سب کچھ تسبیح بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، تمام مخلوقات اس میں، سماوات ہیں، تمام آسمانوں میں بھی فرشتے بھی اوپر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان، ٹھیک ہے؟ تو چلیے سورہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی، یہ اصل میں تھا سبح، ٹھیک ہے؟ ہا کے نیچے زیر نہیں تھا، لیکن اسما میں آپ دیکھیں، آپ جزم، ٹھیک ہے؟ تو دو الفاظ اگر ایسے ہیں جس کا آخری لفظ جزم ہے اور دوسرے لفظ کا شروع کا جزم ہے، ٹھیک ہے؟ اینڈ اور شروعات دو الفاظ کی جزم سے ہو رہی ہے، تو عربی کا یہ اصول ہے لکھنے کا، ٹھیک ہے، رسم الخط کا، کہ پہلے حرف کو زیر دیا جاتا ہے ملا کے پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر سبح ہے، یہ امر کا صیغہ، یعنی حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کیجئے اسم ربی کا، اب تیرے رب کے نام کے ساتھ، یا تیرے رب کے نام کی، الاعلی، جو کیسا ہے؟ اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے۔ اعلیٰ رب کی بھی صفت آ سکتی ہے، اسما کی بھی صفت آ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنے رب اعلیٰ کی کے نام کی تسبیح کریے، یا پھر اپنے اعلیٰ رب کے نام کی تسبیح کیجیے۔ اب یہاں پر ہم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہ تسبیح بیان کرو، کس کی؟ اسم ربک الاعلی، اپنے تیرے رب کے نام کی جو الاعلی ہے، جو سب سے بلند، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے یہاں پر اسما کا ورڈ آیا ہے، تو اب جیسے ہم تسبیح کیا کرتے ہیں؟ رکوع کی تسبیح کیا پڑھتے ہیں ہم؟ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں۔ سجدے کی کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم یہاں پر یہ نہیں پڑھتے سبحان اسم ربی العظیم، ہاں، یا پھر سبحان اسم ربی الاعلی۔ تسبیح میں ہم اسم کا نام نہیں ڈالتے ہیں، صرف اتنا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، لیکن یہاں پر اسم کا ورڈ ایک اللہ تعالیٰ نے ایڈ کیا، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا نا، سبح ربک الاعلی، تسبیح کرو تیرے رب اعلیٰ کی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسم ورڈ دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ اپنے سب سے بلند رب کے نام کی تسبیح کریے، ٹھیک ہے؟ زبان سے بھی نام لے کر کرو، نام کے ساتھ۔ اللہ کے نام کیسے ہیں؟ اسماء الحسنیٰ ہیں، وَادْعُوهُ بِهَا، ان کو پکارو اس کے ساتھ۔ تو اسما میں ایک چیز یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہاں پہ نام کی بات آئی ہے، تو اب دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اس میں اب جیسے اللہ تعالیٰ کے نام کیا ہے؟ البصیر، السمیع، تو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، بہت زیادہ دیکھنے والا ہے، مطلب ہر طرف اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور سمیع ہے، سننے والا ہے۔ اب دیکھیں انسان کی بھی یہ صفات ہو سکتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، انسان کی بھی یہ صفات ہو سکتی ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، انسان بھی سنتا ہے یا نہیں؟ لیکن انسان کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں بہت زیادہ فرق، کیسے؟ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ جیسے سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا، ٹھیک ہے؟ انسان بھی سنتا ہے، لیکن انسان کا سننا ایک اس کی ابتدا ہے، اور اس کا ایک اینڈ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اختتام ہے، یعنی انسان ایک وقت میں سن سکتا ہے، اور بعد میں نہیں سن سکتا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں، ہمیشہ نہیں سنتا ہے انسان، ٹھیک ہے؟ اب کوئی بات کر رہا ہے، وہ سن لیا ہے، وہاں پہ شروع ہوا وہاں پہ ختم ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سمیع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہمیشہ ہمیشہ سننے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ تم رات کو پکارو اللہ تعالیٰ کو، دن کو پکارو، دوپہر میں پکارو، تکلیف میں پکارو، خوشی میں پکارو، اللہ تعالیٰ ہر وقت کیا ہے؟ سمیع ہے، سننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک صفت ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان کی صفات محدود ہے،
दूसरी एक चीज, अब देखिए, हम है ना, जो हमारे सामने है उसको हम सुन सकते हैं, शरीर की आवाज को हम सुन सकते हैं, लेकिन दीवार के बाहर जो चीजें हैं, वो हम नहीं सुन सकते। मसलन दीवार, आपके घर के बाहर रोड है, रोड पे जो बात कर रहे हैं लोग, जा रहे हैं, उनकी आवाजें हम नहीं सुन सकते। ठीक है, तो हमारी एक हद है। ठीक है, इंसान का सुनना क्या है, एक महदूद है। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ कमरे में भी सुनता है, बाहर भी सुनता है, हर जगह अल्लाह ताला, दीवार के बाहर हो, दीवार के अंदर हो, पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में अल्लाह ताला समीह है, सुनने वाला। ठीक है, वो हर चीज को सुनता है, दूर की आवाज, करीब की आवाज, सब कुछ। ठीक है, तो ये एक चीज है। तीसरी एक चीज, इंसान की जो सिफात है ना, वो उसकी अपनी नहीं। ठीक है, जो सुनने की सलाहियत है, देखने की सलाहियत है, बोलने की सलाहियत है, ये उसकी जाती सिफात नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की अता है, अल्लाह ताला की दी हुई। कोई भी चीज, हिकमत, सबर, ताकत, ये सब अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। अल्लाह ताला जब चाहे उसको वापस ले लो। लेकिन अल्लाह ताला की सिफात अल्लाह को किसी ने नहीं दी। अल्लाह ताला की वो सिफात अपनी है, और वो हमेशा रहने वाली है, हमेशा की। ठीक है, तो ये फर्क है। अगर किसी का नाम बसीर है, तो वो हमेशा देखने वाला नहीं है, महदूद है, और उसको भी अल्लाह ताला ने ये सिफत दी है, उसकी खुद की नहीं, अता है ये अल्लाह ताला। ठीक है, हमारी चीजें लिमिटेड, महदूद है। अल्लाह ताला की क्या है, ला महदूद, अनलिमिटेड, इन्फिनिटी, हम जिसको काउंट ही नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बात याद रखना चाहिए कि हम ना अल्लाह ताला के कामों को हम इंसान के कामों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, या वैसे है नहीं करना चाहिए। मसलन, हम्म, इंसान का गुस्सा, और अल्लाह ताला का गजब एक जैसा नहीं। हम्म, इंसान भी फैसला करता है, लेकिन अल्लाह ताला का फैसला वो कैसा है, एकदम कामिल है, अदल के साथ है। तो उसको हम ये नहीं कहना चाहिए कि देखो इंसान फैसला करता है जैसे अल्लाह ताला करता है, नहीं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, इंसान इंसाफ करता है, अल्लाह ताला के जैसा इंसाफ नहीं। ठीक है, तो ये चीज मतलब हमारे अल्फाज में भी हम सोच समझ के इस तरह से बात करें। ठीक है, कि हम अपनी अपनी जो क्वालिटीज हैं अल्लाह की दी हुई, उसको अल्लाह के साथ कंपेयर कभी भी नहीं करें। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला की जो सिफात है बहुत आला है, बहुत बुलंद। ठीक है, बाद लोग ये भी करते हैं कि अल्लाह ताला के साथ जो ताल्लुक होता है ना, उसको एक बिजनेस के जैसा समझते हैं, एक कारोबारी मामले की तरह करते हैं। कैसे, जैसे अगर मैं नमाज पढ़ूं तो फौरन मुझे कामयाबी मिलनी चाहिए। अगर मैं दुआ करूं तो मेरी मुश्किल फौरन दूर हो जाना चाहिए। हम्म, इस तरह कारोबार के जैसा, ये करेंगे तो ये हो जाना चाहिए, वो करेंगे तो वो हो जाना चाहिए। लेकिन याद रखिए, अल्लाह ताला के जो मामलात अल्लाह ताला जो संभालते हैं, जो अल्लाह ताला अमर देखते हैं, वो अल्लाह ताला की हिकमत पर मबनी होता है, और वो इंसान की समझ से कहीं ज्यादा बुलंद है। अल्लाह ताला को पता है कब कौन सी चीज करना है, कौन सा उसके लिए सही वक्त है, सही मौका है। right? हम सोचते हैं हम इतनी दुआ कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं, रिश्ते क्यों नहीं हो रहे हैं, शादी क्यों नहीं हो रही है बच्चों की। नहीं, इतनी दुआ कर रहे हैं हम, क्यों दुआ कबूल नहीं हो रही हमारी, हमारी मुश्किलें क्यों हल नहीं हो रही। मैं इतनी दुआ कर रही हूँ, बीमारी क्यों नहीं जाती। ये जो है ना, ये कारोबारी बिजनेस, इस तरह का मामला अल्लाह ताला से नहीं होना चाहिए। ये करूंगा तो ये हो जाए, वो करूंगा नहीं। अल्लाह ताला हकीम है, उसको पता है कब कौन सी चीज के लिए कौन सा वक्त, कौन सा मौका सही है। ठीक है, तो ये चीजें सही ध्यान में रखना। ठीक है, और तस्बीह का मतलब क्या होता है। हाँ, इसमें एक चीज ये भी है, जैसे तिबियानुल कुरान में एक तफसीर आती है, उसमें एक चीज ये भी बताई गई है कि अल्लाह ताला के जो नाम है, उसके साथ हमको अब्द लगाना जरूरी है। जैसे आप रहमान, अल्लाह ताला का जाती नाम, और रहमान, तो रहमान को आप अब्द के बगैर नहीं बोल सकते। आप अपने बच्चों के नाम रख रहे हैं, तो उसके साथ अब्द लगाना जरूरी है। ठीक है, अगर अल्लाह ताला के नाम रख भी लिए हैं, ठीक है, तो उसको एहतराम के साथ पुकारना। ठीक है, जैसे किसी ने गफ्फार नाम रखे, हम्म, अब गफ्फार नाम रखे हैं, ओ गफ्फार भाई, ओ गफ्फार भाई, इस तरह से नहीं, ये नापसंदीदा है।
اور رحمان بھائی نہیں، عبد लगाنا ضروری ہے. تو یہ چیزوں سے بچنا ہے، کیونکہ یہاں پہ اسما کا ورڈ آیا نا، میں اس لیے اسم کو ایکسپلین کروں کہ اللہ تعالیٰ کے نام، ٹھیک ہے، تو ان میں بھی احترام ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تصویر کرو. ٹھیک ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو غسل خانے میں لے لیتے ہیں، واش روم میں لے لیتے ہیں، یا پھر جنابت کی حالت میں لے لیتے ہیں، یا پھر برہنہ جسم لے لیتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کے آگے میاں لگا دیتے ہیں، اللہ میاں. یہ کیا ہے؟ میاں ہم کہاں پہ استعمال کرتے ہیں؟ تو اس طرح کے الفاظ نہیں لگانا، اللہ میاں، اللہ سائیں، اللہ ماں، یہ جائز نہیں ہے. جو لفظ قرآن اور حدیث میں آیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اسماء الحسنہ بتائے ہیں، وہی اسماء الحسنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے. اس کے علاوہ اپنے خود کے نام نہیں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ تو میرے بیسٹ فرینڈ ہے، نہیں. یا ڈاکٹر، یا اللہ، یا ڈاکٹر، ایسے کچھ بھی اپنے دل سے نام نہیں رکھنا. ٹھیک ہے، چاہے آپ کو وہ اچھا لگے لفظ یا کچھ بھی ہو، لیکن جو اللہ نے بتائے ہیں اسماء الحسنہ، انہی اسماء سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزوں کا بھی دھیان رکھنا. اب یہاں پر سبح اسم ربک الاعلی، سبح کس سے ہے؟ یہ سین با ہا سے، سبح. سبح کس کو کہتے ہیں؟ سبح کے معنی آتے ہیں تیرنے کے. ٹھیک ہے، تیرنا جو ہوتا ہے، دیکھیے تیرنا مطلب نا اندر جانا نہیں ہے، ڈائیو کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک دم نیچے نہیں جانا ہے. تیرتے کیسے ہیں؟ فلوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اوپر اوپر فلوٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے آتا ہے سبح. تو جب ہم تیرتے ہیں ہم بہت نیچے نہیں جاتے. ٹھیک ہے، تو تسبیح کرتے وقت بھی آپ ایک دم اپنا لیول نیچے نہیں گرانا. کیسا رہنا؟ ایک اعتدال میں. ٹھیک ہے، ایک ثابت قدمی، جمے رہنا. سبح. تو اب سبح کے معنی یہ تو ہو گیا اس کے لفظی معنی، لیکن اس کے معنی اصل میں کیا آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہر نقص کیا ہوتا ہے؟ کمی. ہر نقص سے پاک سمجھنا. مسبحات میں دیکھیے اس کی میں بہت زیادہ تفصیل بھی لی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ کو موقع ملا تو ضرور سورہ حدید، سورہ جمعہ، جہاں پہ مسبحات ہیں نا، ضرور اس کو بھی دیکھیں. تو تسبیح اللہ تعالیٰ کو ہر نقص سے پاک سمجھنا، اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ نہیں ملانا. یہ فرق ہمیشہ ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہے، انسان کے جیسا ہے ہی نہیں کوئی بھی صفت ہو، لیس کمثلہ شیء. اب ایک چیز یہ بھی یاد رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے نا، بعض نام جوڑوں کی شکل میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے بعض صفاتی نام جو ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں بیان ہوتے ہیں. دو مخالف صفات ہوتی ہیں، جیسے تو عزو منتشاؤ و تو ذلو منتشاؤ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ تو عزو اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ تو ذلو اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت لے کے یا مذلو کہہ کے اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارنا چاہیے، کیونکہ یہ جو دو صفات ہے نا یہ ساتھ میں آتی ہیں، ان کو ساتھ میں ہی رکھنا ہے، جوڑا ہے یہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، بادشاہت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے. اے بادشاہت چھیننے والے، نہیں نہیں نہیں، آپ ایک نام کو لے کر اللہ تعالیٰ کو نہیں پکار سکتے، کیونکہ یہ دونوں نام جو ہے نا یہ ساتھ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک کو لے کر دوسرے کو چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ اس کی جو صفت ہے نا وہ مکمل تسبیح نہیں ہوتی اس کی. ٹھیک ہے، یہ چیز کو بھی ذہن میں رکھنا. اب یہاں پر نا اور ایک چیز یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو اسماء ہے نا وہ جیسے دو قسم کے ہیں. کچھ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ رحمت اور محبت والے ہیں، جیسے غفور ہے، ودود ہے، وہاب ہے، کریم ہے، رحیم ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ نام جو ہے اللہ تعالیٰ کے وہ جلال والے، قدرت والے ہیں. عزیز ہے اللہ تعالیٰ، منتقم انتقام لینے والا، جبار ہے، قہار ہے نا.
غالب بدلہ لینے والا، زبردست قدرت رکھنے والا، ہر چیز پر غالب. تو اب انسان اگر ان ناموں میں سے صرف ایک ہی نام پر توجہ دے، دوسرے ناموں کو بھول جائے، ٹھیک ہے، ایک ہی نام کی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے، دوسرے ناموں کو بھول گیا ہے، تو یہ بھی غلطی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ہیں، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، غفور ہے، بہت مہربان ہے، رحیم ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بہت سخی ہے. اب یہ چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قہار ہے، جبار ہے، حساب لینے والا ہے. یا پھر یہ ناموں کو بھول کر وہ نام یاد رکھتے ہیں، صرف سزا دینے والے ناموں پر توجہ دے رہے ہیں، اللہ کے غفور والے رحمت والے ناموں پر توجہ نہیں دے رہے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے، غلط. دونوں نام کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاں پر غفور ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ حساب بھی لینے والا ہے، پکڑنے والا بھی، ٹھیک ہے. تو یہ صحیح طریقہ کیا ہے پھر، اللہ کی صفات میں توازن رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا بھی ہے اور عدل کرنے والا بھی، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے اور حساب لینے والا، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بلند ترین رب کے نام کی تسبیح بیان کرو. رائٹ، اللہ کی سب سے اعلیٰ صفات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کی تسبیح کرو، جو سب سے بلند ہے اس کی پاکی بیان کرو، ٹھیک ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اللہ تعالیٰ کے نام کو صحیح توازن کے ساتھ پڑھنا، یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے بہترین ذریعہ کیا ہے. اب کون سے نام کب پڑھنا، کیسے پڑھنا، کیا توازن، کیا اس میں اعتدال رکھنا، اس کے لیے بہترین ذریعہ کیا ہے. علماء کے مطابق اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے قرآن، ٹھیک ہے. تو قرآن ہی وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی تسبیح مکمل طریقے سے ہو سکتی ہے. اللہ کی تسبیح کا سب سے بہترین ذریعہ ہے قرآن، ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے، سبح اسم ربک الاعلی. تو ہم کو کیا پڑھنا چاہیے، سبحان ربی الاعلی، ٹھیک ہے. علی رضی اللہ عنہ جب یہ آیت پڑھتے تھے نا تو اس کے بعد کیا پڑھتے تھے، سبحان ربی الاعلی، ٹھیک ہے. تو اپنے رب کے بلند نام کی کیا کرو، تسبیح بیان کرو. اور اب وہ رب کیسا ہے، اس کی صفات آ رہی ہے، ٹھیک ہے. کیسا ہے رب، الذی خلق فسوا، الذی وہی ذات، یعنی اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے، خلق جس نے پیدا کیا، فسوا پھر کیا کیا، اس کو تسویہ کیا، اس کو برابر کیا، ہموار کیا، درست کیا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں، سورہ انفطار میں پڑھے، دیکھیں الذی خلقک وسواک وعدلک، وہاں پہ دیکھیے کا تھا، خلقک وسواک وعدلک، مفعول آیا، آپ کو پیدا کیا، آپ کو ہموار کیا، تسویہ کیا، پھر عدل کا متوازن بھی کیا، اعتدال بھی دیا، ٹھیک ہے. تو خاص خطاب وہاں پر کس کو، انسان کو، ہیومن بینگس. یہاں پہ دیکھیے خلقہ، یہاں پہ مفعول کوئی نہیں، ٹھیک ہے. جب مفعول نہیں آتا ہے، آبجیکٹ نہیں آتا ہے، تو وہاں پہ کیا ہے، جنرلائز بات، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر کیا کیا، اس کو ایک دم، اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا، اس کو درست بنایا، ٹھیک ہے. کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے درست بنایا، اب دیکھیے اپنے جسم کو دیکھیے، اپنے جسم پر غور کریے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایک دم جو ہمارے اعضاء ہیں ان کو برابر فٹ کیا ہے. آپ کو پتا ہوگا نا، یہ جو ہمارے جسم میں جو رگیں ہیں نا، جو یہ جو کیا کہیں گے، یہ وینس ہے، آرٹریز ہے، یہ سارا جو اندر ایک گچھا بنا ہوا ہے، ایک دم ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو ارینج کیا ہے. اگر وہ نکالیں گے نا اپنے جسم میں کا، تو یہ زمین کے 2.5 چکر ہو سکتے ہیں اس سے. اتنی لمبی چیز اللہ تعالیٰ نے جسم میں رکھی ہمارے، کین یو امیجن، اتنا پرفیکٹلی اس کو ارینج کیا ہے. کبھی آپ نے ہاسپٹل میں گئے ہوں گے تو دیکھے ہوں گے وہ جو ایک پکچر لگاتے ہیں
اس میں دیکھیے کیسا رہتا ہے نا، جسم کے پورے اعضاء دکھائی دیتے ہیں، تو اس میں ایسے بتاتے ہیں وہ جو انٹسٹائن رہتے، انتڑیاں وغیرہ رہتے، اس کو باہر نکال کے ایسے کھلا ایسے چھوڑ دیتے، ہارٹ کو ایسا کھلا بتاتے ہیں، رائٹ؟ اب آپ سوچیے اللہ تعالیٰ اگر اس طرح سے ہم کو بنا کے ایسا کھلا چھوڑ دیتے ہر چیز، ہارٹ ادھر لٹک رہا ہے، لنگس ادھر پڑے ہوئے ہیں، پیٹ ادھر لٹک رہا ہے، ویسے ابھی بھی لٹکتا ہے اتنا سب کچھ پرفیکٹ کرنے کے بعد، رائٹ؟ لیکن کھلا ہوتا، مان لیجیے کھلا ہوتا سب کچھ، کیسے نظر آتے؟ وہ جو شکلیں رہتی ہے نا ہاسپٹل میں، اس کو زیادہ دیر دیکھنا بھی نہیں دل بولتا ہے. جیسے ہمارا دماغ ہے، اس کو کھوپڑی کو کیسے بتاتے ہیں، پورے اس کے اندر کے اعضاء، وہ کھوپڑی شکل کیسی لگتی ہے، وہ کھوپڑی اسکل کیسے نظر آتا؟ ویسی اگر ہماری شکلیں ہوتی تو کیسا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے فسوا، کیسے اس کو ایک دم پورا اس کو برابر کیا، ہر چیز سے اس کو ہموار کیا، درست کیا. تصفیہ کے میں نے اس سے پہلے میں آپ کو بتائی کہ کیا ہے. جیسے دیکھیے آپ دیوار بناتے ہیں، اینٹ رکھتے ہیں، سیمنٹ رکھتے ہیں، اس میں پورا اچھے سے اس کو مضبوط دیوار بناتے، لیکن لاسٹ میں کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر پلاسٹر کرتے، گلاوا بولتے ہیں اس کو کرتے، ٹھیک ہے. مزید اور تصفیہ کیا کرتے، اس کے اوپر پی او پی کرتے. تو یہ جو پی او پی کرنا، پلاسٹر کرنا، یہ ہے تصفیہ، فسوا. اللہ تعالیٰ نے پورے جسم کے اندر ہمارے اچھے اس کے اچھے سے ارینجمنٹ کر کے باڈی پارٹس کے اس کے اوپر ایک دم پورا صحیح سے اس کو تصفیہ کیا، اس کو پورا برابر کیا. ناک کو برابر فٹ کیا، آنکھوں کو برابر فٹ کیا، انگلیوں کو، انگلیوں کے جو باریک باریک جو پور ہیں ان کو بھی درست رکھا، اس کے اوپر اسکن لگائی. کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں. یہ ناک جو ہے، یہ ہاتھی کی جیسی ناک ہوتی تو کیسے لگتے ہیں انسان. جسم اگر ایک دم لمبا جراف کی جیسا ہوتا تو کیسے لگتے. تو کیا ہے، الذی خلق فسوا، وہی ہے ذات جس نے پیدا کیا اور اس کو پھر کیا کیا، اس کو ایک دم صحیح برابر اس کو درست کیا، نوک پلک سے اس کو صحیح کیا، ٹھیک ٹھاک کیا. پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، مزید صفات اللہ تعالیٰ کی، والذی قدر فہدا، والذی اور وہی ہے ذات جس نے قدرا، جس نے اندازہ کیا، تقدیر بنائی، فہدا اور پھر ہدایت دی. اب دیکھیے یہاں پر ترجمے میں آپ کو اس کے معنی اندازہ کیا ایسے معنی ملیں گے. اندازہ ہم اردو میں کس لیے استعمال کرتے ہیں، گیس کرو، ذرا اندازہ کرو. گیس کرنا کے معنی استعمال ہوتے ہیں نا اردو میں. یہ اردو والا گیس کرنا نہیں ہے، یہ اندازہ کرنا نہیں. عربی میں یہ معنی نہیں. اندازہ کرنا یعنی ایک دم اس میں بھرپور پلاننگ ہونا. ٹھیک ہے، دیکھیں برابر صحیح مقدار میں ہر چیز ہونا. مقدار بھی اسی سے ہے. جیسے آپ چاول بناتے ہیں، آپ اس میں نمک ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نمک جو ڈالتے ہیں نا چاول میں، وہ آپ قدرہ ڈالتے ہیں، ہاں، آپ برابر مقدار میں ڈالتے ہیں. اب دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ میں اتنے گلاس چاول بناؤں گی تو یہ چمچہ استعمال کروں گی اور اتنا نمک ڈالوں گی. اگر آپ اس سے کم ڈالتے ہیں یا زیادہ ڈالتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، اس کی تقدیر بگڑ جاتی ہے. اس کا جو اندازہ ہے نا، اس کا جو مقدار ہے نا، وہ بگڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتا ہے سب. تو قدرہ یعنی ایک دم پراپر صحیح صحیح مقدار میں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے برابر، اب اندازہ بولوں گی تو میں اس کا آپ نے وہ اردو والا میننگ نہیں لیں، ٹھیک ہے، گیس کرنا نہیں، بلکہ کیا ہے ایک دم صحیح پلاننگ سے، صحیح مقدار، مقدار بھی اس کے لیے صحیح ہوا، ٹھیک ہے. تو وہی ہے ذات جس نے مقدار کی یا تقدیریں بنائی، اندازہ کیا، پھر کیا کیا، پھر ہدایت بخشی، فہدا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم صحیح مقدار میں انسان کو بنایا ہے، اس کو صحیح جسم دیا ہے، اس کو صلاحیتیں دی ہے، اس کا رنگ صحیح بنایا ہے، ہاں، اس کو سعادت مند بنایا ہے. کسی کو کچھ چیزیں دی ہیں، کسی کو کچھ چیزوں میں کمی، ایک دم یہ ٹھیک اندازہ کر کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کی صحیح تقدیر مقرر کی ہے. تقدیر بھی کیسے، تقدیر کے میننگ کیا ہوتے ہیں، جیسے حدیث میں کیا آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت دوزخ والوں کے نام پہلے ہی لکھ دی ہیں، کون شقی ہوگا، بدبخت ہوگا، کون سعادت مند ہوگا.
ہر خیر اور شر اللہ تعالیٰ نے یہ تقدیر میں لکھ دی ہے. کسی پر کچھ مصیبت آنی ہے تو وہ ٹل نہیں سکتی، وہ لکھی ہوئی ہے. یا کسی کی مصیبت جانا ہے تو وہ آ نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. تقدیر پر ایمان لانا بھی ایمانیات میں سے. اگر کوئی تقدیر کو نہیں مانتا ہے تو اس پر لعنت کی گئی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا اور اس کو حکم کیا دیا کہ قیامت تک جو بھی ہوگا نا اس کی تقدیریں لکھ دو، اور اس نے لکھ دی. ٹھیک ہے. تو وہی ہے ذات جس نے تقدیر بنائی ہے اور صحیح مقدار میں، صحیح اندازے میں ہر ایک چیز بنائی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر فہدا، اور ہدایت بھی دی، گائیڈنس کا راستہ بھی بتایا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ہدایت بھی کئی قسم کی، 3 قسم کی آتی ہے. جیسے ایک فطری ہدایت ہوتی ہے. فطری ہدایت کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ڈال دی ہے، انسان کے فطرت میں ڈال دی ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، اپنے بچاؤ کے طریقے استعمال کرتا ہے. کھانے پینے کا، خوراک کا، جانور ہو یا انسان ہو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نسل بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. رائٹ، یہ فطری ہدایت ہے. اب دیکھیے جو مرغی کا بچہ ہوتا ہے اس کو یہ کس نے سکھایا کہ تو دانا چن؟ ہم؟ اور بکری کے بچے کو کس نے سکھایا کہ تو دودھ پی؟ اب وہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے برابر وہ دودھ پیتا ہے ماں کا. ہم؟ وہی چوزے کو آپ دیکھیے وہ دانا چونگتے رہتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فطری ہدایت انسان کے اندر، جانوروں کے اندر یہ ڈال دی. رائٹ. یہاں پہ قدرہ میں بھی نا آبجیکٹ نہیں ہے، فائل نہیں، قدرہ کا نہیں، سب کے لیے سب کی تقدیریں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی، سب کو راستہ دکھائے. انسانی ہدایت کیا ہوتی ہے؟ تو ایک فطری ہدایت ہو. انسانی ہدایت کیا ہے؟ اچھے برے کی تمیز. ٹھیک ہے. تقوی، فجور، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی. ٹھیک ہے. پھر دینی ہدایت بھی ہے. مطلب انسانی ہدایت میں کافر ہو مسلم ہو سب کو پتا ہے کہ کوئی چوری کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے. کوئی کسی کو مار رہا ہے تو اس کو بھی فیل ہوتا ہے کہ نہیں مارو، غلط ہے. تو یہ انسانی ہدایت. پھر دینی ہدایت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے، قرآن بھیجا ہے. کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کا ذریعہ دیا ہے کہ اللہ کو پہچانو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کی رضا حاصل کرو. رائٹ. تو قدرہ فہدا، اللہ تعالیٰ نے تقدیریں بھی مقرر کی، کیا چیز پیدا ہوگی، کس شکل میں پیدا ہوگی، کس سائز میں پیدا ہوگی، کتنی تعداد کی پیدا ہوگی، کب، کیسے، ساری چیزیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی پری پلانڈ ہے. آلریڈی اللہ تعالیٰ نے اس کی پلاننگ کر دی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے علم میں ہے یہ. اور پھر فہدا، اور پھر اس کی ہدایت کا بھی انتظام کیا ہے. ٹھیک ہے. تو والذی قدرہ فہدا. اور دیکھیے اس میں نا بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ہدایت جو ہے نا، شرعی ہدایت ایک ہوتی ہے، کونی ایک ہدایت. ٹھیک ہے. شرعی ہدایت کون سی ہوتی ہے؟ وہ ہدایت جو شریعت کے ذریعے ہم کو ملی، انبیاء وہی کے ذریعے جو لائے ہیں. ٹھیک ہے. جو وہی کے ذریعے ہم کو بتایا گیا ہے نا، جیسے نماز پڑھو، روزہ رکھو، نیکی کرو، یہ شرعی ہدایت. ٹھیک ہے. کونی ہدایت کون سی ہوتی ہے؟ کائنات کی ہدایت جو فطرت میں رکھی. ٹھیک ہے. یہی جو میں ابھی بتائیں گی نا، فطری ہدایت. بکری کے بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ پیتا ہے، مرغی کا بچہ دانا چگنے لگتا ہے، پرندے گھونسلہ بناتے ہیں. تو ان کو کسی نے نہیں سکھایا ہے کہ تم یہ کرو وہ کرو، وہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے. تو والذی قدر فہدا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی جواب دیا تھا نا، جب فرعون نے پوچھا تھا نا کہ تمہارا رب کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربنا، ہمارا رب، الذی وہ ہے، اعطی جس نے عطا کیا، کل شیء ہر چیز کو، جس نے ہر چیز کو کیا کیا ہے؟ عطا کیا ہے، دیا ہے. خلقہ، اور پیدا کیا اس کو، خلقت عطا فرمائی، ثم ہدی پھر اس کو راستہ بھی دکھایا، اسے ہدایت بھی دی، اس کی رہنمائی بھی کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی کیا کی ہے؟ شکل بنائی ہے،
پھر اس کو بتایا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. آنکھ دی ہے اور آنکھ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے کہ تم نے دیکھنا ہے. کان کو ہدایت دی ہے کہ تم نے سننا ہے. ہاتھ کو ہدایت دی ہے کہ تم نے پکڑنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پوری مکمل پلاننگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے. ٹھیک ہے. ہم انسان کیا کرتے ہیں؟ بغیر پلاننگ کے کام شروع کر دیتے ہیں. بغیر تیاری کے میدان میں کود پڑتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ بہتر کر دے گا. جبکہ سنت ہم کو کیا سکھاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کا طریقہ دیکھیے. منصوبہ بندی، پلاننگ کی ہے اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منصوبہ بندی کرتے تھے، پلاننگ کرتے تھے، پھر تیاری کرتے تھے، پھر عمل کرتے تھے. رائٹ. تو والذی قدر فہدا، پھر کیا ہے مزید اللہ تعالیٰ کی صفات؟ والذی اخرج المرعى، والذی اور وہی ہے ذات جس نے اخرجا، جس نے نکالا، المرعى چارہ. اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے چارہ نکالا. مرعى چارے کی جگہ کو بھی، چارہ چرنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں چراگاہ. ٹھیک ہے. یعنی جس نے چرنے کی جگہ یعنی چراگاہ نکالا. اب آپ سوچیں گے چارے کا ہم نے کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ چارہ نکالا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے چارے کا؟ اب آپ سوچئے چارہ جو ہے یہ کون کھاتے ہیں؟ جانور. جانوروں سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ دودھ ملتا ہے، گوشت ملتا ہے. چارہ یہ ساری چیزیں پیدا کرتا ہے نا، چارے کے ذریعے ساری چیزیں نکلتی ہیں. اب دیکھیے دودھ اگر نہیں ہے تو ہم دہی کہاں سے بنائیں گے؟ چیز، پنیر. ہمارے گھر میں ساری چیزیں تو دہی، دودھ یہ ساری استعمال ہوتی ہیں. اب دہی کا کتنا استعمال ہو رہا ہے گرمی میں. تو ہم ڈپینڈ ہے یہ چارے پر. ٹھیک ہے. چارہ اگر نہیں ہوتا تو جانور ہوتے، جانور نہیں ہوتے تو ہم بھی کہاں سے ہوتے. مشکل سے 2 دن اگر ویج بن جائے تو کیا حال ہوتا ہے ہمارا. تو والذی اخرج المرعى. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین میں چارہ بھی نکالا. ٹھیک ہے. گھاس، پودے، یہ سب کچھ تاکہ جانور کیا کریں؟ اپنی غذا حاصل کریں. رائٹ. اور پھر مرعا جو ہے نا، یہ اس کا روٹ لیٹر آتا ہے را عین یا رعیون. رعیون کہتے ہیں خیال رکھنے کو، حفاظت کرنا. رائی کیا ہوتا ہے؟ رائی چرواہا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے جو بکریاں وغیرہ ہوتے ہیں، ریوڑ جو ہوتے ہیں، اس کا خیال رکھتا ہے، حفاظت کرتا ہے، اس کی نگہبانی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر بکری کو یا کوئی جانور کو اس میں سے زخم لگ جاتا فوراً اس کی مرہم پٹی کرتا ہے، دیر نہیں لگاتا. اگر بھیڑیا وغیرہ آ رہا ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے ان سے. تو یہ کیا ہے؟ رائیون، رائی. اور مرعا کیا ہے پھر؟ ظرف، چراگاہ. ٹھیک ہے. یعنی چراگاہ یعنی وہ جگہ جہاں پر جانور چرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مرعا چراگاہ بنائی، چارہ نکالا. یہ سارے انتظامات کیے ہیں. ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا رائی کا ورڈ، جس کا مفہوم یہ آتا ہے نا تم میں سے ہر شخص رائی ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. ہم سب پر ذمہ داری ہے. ہمیں بھی کسی کی حفاظت کرنا ہے، خیال رکھنا ہے، نگہبانی کرنا ہے. اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. تو رعایت، رعایت اردو میں بولتے ہیں نا ذرا رعایت کریے. یعنی ذرا ہمارا خیال کرنا. ٹھیک ہے. نرمی برتنا، اس تمام چیزیں بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ مرعا نکالا یعنی چراگاہ نکالی. یہ تمام انتظامات کیے چارے کا. رائٹ. اور پھر اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نا نہ صرف جانداروں کی حفاظت کی ہے، بے جان چیزوں کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. جیسے زمین ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے. یہ جو بڑے بڑے پتھر ہم کو نظر آتے ہیں نا، ایک دم اوپر چوٹی پر نظر آتے ہیں، وہ لڑک کر گر نہیں جاتے. ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فکس کیا ہے. تو ان سب کا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے خود قائم کیا ہے. جاندار بھی اور بے جان چیزوں کی بھی اللہ تعالیٰ نگہبانی کر رہا ہے. تو والذی، یہ اللہ ہی کے لیے آ رہی ہیں صفات. اخرج المرعا، وہی ہے ذات جس نے یہ تمام نگہبانی بھی کرتا ہے، یہ تمام چارے بھی نکالا ہے، اور چراگاہیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. سب کا انتظام اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. پھر ہاں
فجعلہ غثاء احوا، فجعلہ پھر بنایا اس کو، کس کو؟ اس مرعا کو، اس چارے کو، غثاء خشک گھاس، کوڑا، احوا کالا، ٹھیک ہے. پھر اس کو کیا کر دیا، وہ چارے کو خشک ایک دم سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے چراگاہیں نکالی، چارہ نکالا، چارہ پیدا کیا، پھر اس کو خشک کر دیا، کوڑا کرکٹ بنا دیا. ٹھیک ہے. احوا جو ہے نا، یہ دو رنگ جو ہوتے ہیں نا ان کا یہ مرکب ہے، ریڈ اور بلیک. لال اور کالا رنگ جب مل جاتا ہے نا، جیسے سرخی مائل بولتے ہیں نا، سیاہ. ٹھیک ہے. لال اور کالا جب ملتا ہے تو کالے کا تھوڑا سا ڈومیننس ہوتا ہے، تو اس کے لیے آتا ہے احوا. ٹھیک ہے. یہاں پر اس میں تفصیل آپ کو نا، اس سورے میں اس میں تفصیل بہت ملے گا. سپرلیٹو ڈگری، سورے کا نام بھی کیا ہے؟ اعلی. ٹھیک ہے. احوا، اور بھی آگے آئیں گے، ابقا، کبرا، یسرا، اشقا. تو یہ اس میں تفصیل اس میں آپ کو بہت زیادہ ملیں گی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرمانے، پھر اس کو کیا کر دیا، اس کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. یعنی پہلے زمین جو تھی وہ کیسی تھی؟ سرسبز تھی، گھاس پودے اگا رہی تھی، لیکن کچھ وقت کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ سوکھ جاتی ہے، پھر کیسی ہو جاتی ہے؟ ایک دم بکھرے ہوئے کوڑا کرکٹ کی طرح بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پورا اللہ تعالیٰ نے ایک سائیکل بنایا ہے. غصاء احوا، غصاء جو ہے نا، اس کا روٹ لیٹر غین سا واو سے آتا ہے. غصو، غصو یا غصاء عربی میں اس چیز کو کہتے ہیں جو بیکار ہو جائے، جو بکھر جائے، سڑ جائے، کوڑے کی طرح جو جمع ہو جاتی نا، اس کے لیے آتا ہے غصہ. مثال کے طور پر جو سیلاب کے بعد جو پانی ایک دم اس کے اوپر آ کے کوڑا کرکٹ جمع ہو جاتا نا، یا پھر نالی یا گٹر میں جو سڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے بال ہے، روئی ہے، کپڑے کے ریشے وغیرہ جو بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، جو بدبودار ہوتے ہیں، گندگی ہوتی ہے، ان کے لیے ورڈ آتا ہے غصاء. ٹھیک ہے. جیسے آپ سمجھ لیجیے آپ کا سنک ہے، سنک کا جو وہ پائپ ہوتا ہے نیچے کا، اس کو نکالیں گے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ غصہ ہوتا ہے اس کے اندر، کتنی بدبو آتی نا اس کی. ٹھیک ہے. غثیان کہتے ہیں نوسیا کو، متلی، الٹی کا جو احساس ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں غثیان، کیونکہ وہ بھی ایک کیا ہوتا ہے، گندگی یا سڑی ہوئی چیز کو دیکھ کر انسان کی تھوڑی طبیعت خراب ہو جاتی نا. خیر، تو غصاء ایک دم کوڑا کرکٹ گندگی. احوا کیا ہے؟ پھر یہ رنگ کے لیے ہے، سیاہ مائل جو بہت زیادہ گہرا بھورا ہو ایک دم، جس کا بلیک کی طرف زیادہ مائل. ٹھیک ہے. تو سبزی پودے جو ہے نا، یہ ابھی گرین نظر آتے ہیں. دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کچھ ترکاری گھر میں لا کے رکھتے ہیں، فریج میں بھی رکھے، 8 دن کے بعد کیسے ہوتا ہے، بھاجی وغیرہ کیسے ہو جاتی ہے، ایک دم سڑنے لگتی نا. وہ اس کا جو رنگ ہوتا ہے وہ کس طرح کے ہوتا ہے؟ یہی احوا کے رنگ کے جیسا، سرخی مائل. تو ایک وقت میں ایک دم تازہ سبز رنگ نظر آتا ہے، دیکھتے ہی ہر بھاجی خرید لینا دل بولتا ہے، یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو. اس کو رکھیے ایک 8 دن کیسے ہو جاتا ہے، یوز نہیں کیے تو وہ غصاء احوا ہو جاتا. ٹھیک ہے. تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ پودوں کو اللہ تعالیٰ زندگی بخشتا ہے ایک وقت. ٹھیک ہے. پھر وہی سبز گھاس پودے بعد میں کیا بن جاتے ہیں، ایک ٹائم پہ وہ خوبصورت نظر آتے ہیں، پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، کوڑا کرکٹ سڑے ہوئے بن جاتے ہیں. تو انسان کے لیے کیا سبق ہے پھر اس میں؟ صرف یہاں پہ پودوں کا ذکر ہو رہا ہے کیا؟ نہیں، یہاں پر انسان کو ایک حقیقت یاد دلائی جا رہی ہے. کیا؟ کہ گھاس پودے پہلے سبز ہوتے ہیں، پھر سوکھ جاتے ہیں، پھر سڑ جاتے ہیں، مٹی بن جاتے ہیں. اسی طرح انسان کی زندگی بھی، اس میں بھی ایک سرسبز ٹائم ہوتا ہے. کون سا؟ جوانی کا، طاقت کا ٹائم ہوتا ہے، پھر کمزوری آتی ہے، پھر مٹی میں چلا جاتا ہے. تو یہ دنیا جو ہے یہ ٹیمپرری ہے، عارضی ہے. انشاءاللہ اس کے آگے کا سورہ اعلیٰ کر دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته